تمام دوست تمام صدر خانہ بیٹھ جائیں آپ سبھی ساتھی گھر میں بیٹھ جائیں تمام دوست تمام صدر خانہ نیچے بیٹھ جائیں والد محمد بہاول شیر حافظ محمد سکرین حیدر والد ماسٹر محمد ریاض حافظ زین مجید والد عبد المجید حافظ علی احمد والد محمد احمد حافظ محمد یونس والد محمد ارشد حافظ ابو بکر والد محمد شاہد الدین حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد محمود الحق شاہ صاحب حضور قبلہ مصباحی صاحب اور الحمدللہ صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان اشرفی صاحب دستاریں بھی بنا رہے ہیں اور بچوں کو اسی طرح اسناد بھی دے رہے ہیں حافظ حذیفہ والد ماسٹر عبد الغفار صاحب حافظ بلال والد فوجی محمد سرفراز حافظ اسد ارشد والد محمد ارشد سبھی دوست احباب جو ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھ جائیں صرف 2-4 منٹ ہیں آپ سبھی دوست احباب افراد کرام کی حوصلہ افزائی فرمائیں یار میں جو جب خطاب شروع ہوا پھر جو مرضی کرے زندہ باد ماشاءاللہ یہ سارے بچے 15 بچے ہیں حافظ عبد المتین حافظ علی حیدر حافظ عبد الرزاق حافظ سکرین حیدر حافظ حسن شفاقت حافظ صبت علی حافظ محمد سکرین حیدر حافظ زین مجید حافظ علی احمد حافظ محمد یونس حافظ ابو بکر حافظ عبد الرحمن خالد والد محمد خالد حافظ حذیفہ ماسٹر عبد الغفار صاحب حافظ بلال فوجی سرفراز اور حافظ اسد ارشد دو ربا کو والدین سے درخواست آپ سارے بیٹھ جائیں افراد کرام کو آپ ہار جو ہے وہ پہنانے کے بعد میں موقع دیں گے سبھی ساتھی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے آپ دو سبا میں تھوڑے پیچھے ہو جائیں تھوڑے پیچھے ہو جائیں ساتھیوں سے درخواست ہے آپ کا خطاب اس وقت شروع ہوگا آپ ساتھی بیٹھیں گے تو اگر نہیں بیٹھیں گے تو میں مسجد یاد رسول میں حضرت کو لے جاؤں گا اور کہوں گا نمازیوں کو خطاب جو ہے سنائیں افراد کرام آپ بیٹھ جائیں نیچے دستار ہو گئی عزت آپ کی ہو گئی نیچے بیٹھ جائیں اب سب سے ہم پر بڑا احسان حضرت کا ہے کہ پچھلے سال بھی تشریف لائے اسپائر کالج میں آج پھر تشریف لائے حوصلہ افزائی فرمائی آپ کے لیے صرف ایک شعر ہے آپ کی عمر ہو 1000 برس اور ہر برس پہ ہو دن 50,000 حضرت کے سفر کو دیکھتا ہوں اپنے بزرگوں کے سفر کو دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا حد کون فکان سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں سے گزر گیا یہ علماء کرام جس جستجو میں الحمدللہ ہمارے پاس آئے میں ان کا مشکور ہوں ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں آپ بیٹھیں گے میں حضرت کا نعرہ لگاؤں گا ساتھی سامنے والے بیٹھ جائیں بھی خدا کا واسطہ آپ بیٹھ جائیں نیچے آپ ڈسٹرب کریں گے پروگرام کو آپ نیچے بیٹھ جائیں کوئی بندہ نظر نہ آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت قبلہ مصباحی صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
والے بھائی بچے آج اس کو سادہ کر دے میرا پتر. گونج کنٹرول کرنی ہے آپ نے, آواز سادہ سی دینی ہے آپ نے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين العرب والعجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق المالي والنبي سواك عند حلول الحادث العمل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے, ایک بار پڑھا ہے, کوشش کریں گے لیکن سونا کر. آپ سونے کو سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا چیخ چیخ کے پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں سونا کر دیتے. سونا وہ ہے جو دل سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے, اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا کہ دل پڑھتا ہے. میرے امام فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا ہے. یہ کیونکہ وکری بات ہے, آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور میں نے بھی کبھی بتایا ہی نہیں کہ دل بھی پڑھتا ہے. ہم نے عمر زبان پہ گزار دی, ہم زبان سے دل تک کا سفر طے کر سکے نہیں. اب میں اس پہ سے زیادہ نہیں جاؤں گا. اور یہی بات حضرت سلطان نے بھی کہی. آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھتا کوئی. یہ دل بھی پڑھتا ہے لیکن آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور میں نے بھی کبھی بتایا نہیں. تاڑی جی مجھ دودھ کٹا گئی تسی پھر آئے, دل سی کہ مجھ کٹی دے تسی پھر ساڑے کو آئے. مجھ ملن نہیں سی ڈئی تسی پھر ساڑے کو آئے. دل واسطے تو نہیں کبھی ساڑے کو آئے ہی نہیں ہے. کبھی تسی دل واسطے ساڑے کو آئے ہی نہیں ہے. کہ حضرت سنیا ہے کہ ابھی پڑھتا ہے کہ کیوں پڑھتا ہے, جو پوچھ دے تو پھر اس کی شاید دل سے چڑھ دے. آپ نے پوچھا ہی نہیں کبھی. تو باقی تو میں کہتا ہوں دل پہ کیا میرے جیسا ایک طالب علم بولے گا, کیونکہ حضرت سلطان نے بات ہی مکا دی. فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے. اور کتنے ڈونگے؟ قبلہ سید صاحب تشریف فرمائیں, قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں. اتنا ڈونگا کہ حدیث قدسی ہے. فرمایا بندے میں کتے نہیں سما سکتا, یہ سما سکنا تو تیرا دل ہے. لیکن آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے وہ دل چکے میں سمان گئے. میں شاہ صاحب قبلہ اللہ پیار تو ظاہر ہے, ہر سید سے ہمیں پیار ہے. سید ہو, پھر عالم ہو, پھر عالمی بعمل ہو, پھر اپنی نانیوں سے پیار کرنے والا ہو, حضور کے یاروں سے پیار کرنے والا ہو, تو ہمیں تو سید پھر اور سونا 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 لگتا ہے. وہ ظاہر ہے ادھر حضرت نہیں ہر روز آنا ہوتا. بس تھی حضرت صاحب اچھا جزاک اللہ برکت دے. اب پتر سارے لوگ آگے ٹھیک ہے, اون نہ آئے کوئی. وہ ایک تو ردم ٹوٹ جاتا ہے. اتنی سونی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو بابا قائد نے چک لے آتے ساڑی بھی نیت خراب کر دے. پھر میں ہندی گال سنا کے پھر بابا قائد نے لائے گیا. یہ نہیں تنوں مروا جڑے جاتے. تو یہ آپ نہ اس کو بیچ میں لایا کریں.
تو اگر دل کرتا بھی ہو دینے کو جاتے دیا کریں، تقریر میں نہ دیا کریں، تقریر بدل جاتی ہے میرے دل۔ حاجی صاحب نے تو کتاباں پڑھی ہیں پھر بھی طالب زردہ ایک ٹویا ٹپنا کو سوکا کام تک نہ ایک ٹویا کسے نہیں ٹپے ہے، بڑے 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 ناز ٹوئے جا پائے، یہ کسی نے ٹویا کراس کیا ہے۔ اس لیے پتر اے سارے عمل وہ اونہ اٹھے کوئی بلند دے بس میں، تو وہ آپ نے کبھی پوچھے ہی نہیں۔ تو شاہ صاحب اندر وہ کیونکہ قصور ذرا نزدیک پڑتا ہے، بورا وہاڑی کی نسبت ادھر پروگرام نکلتے ہیں، کیونکہ 1.5 گھنٹے 2 کا سفر ہے، ظاہر ہے 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، پھر سال میں 1-2 بار آنا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی شیڈول بڑا ٹف ہوتا ہے۔ ادھر بھی یہ نہیں ہے کہ میں جب بھی جاؤں ادھر بھی کوئی 1-2 بار دا لگتا ہے، تو پھر میں شاہ صاحب کی زیارت کے لیے محبت کرتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے محبت فرمائی ہے۔ تو میں دن نہ پروگرام تھا، میں چلا گیا، اب پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیمرے میں دیکھا، مرید نے بتایا یا کوئی شاہ صاحب کے پاس اور ذریعہ بھی تھا، تو باہر تشریف لے آئے۔ میں گیا تو سینے سے لگایا، متھا چوم کے نا، تو یہ کہہ کے رو پڑے جائے، مجھے فرمانے لگے چنگا ہو جا رو پڑے جائے۔ مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو گئے، وہ 2-3 تائی میرے بے گیری پڑے، ہاتھ پکڑا، خانقاہ میں لے گئے، بڑا سونا لنگر کھلایا۔ میں پھر پاگل کا پاگل، میں نے پھر شاہ صاحب کا درد چھیڑ دیا۔ میں نے عرض کی شادی روئے کیوں؟ پھر رو گئے۔ مجھے فرمان لگے مس بھائی صاحب آئی تخیر ہو گئی۔ میں نے کہا کی ہوئے؟ کہنے لگے میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیا۔ میں نے اس کو کہا مسئلہ کیا ہے اس کے لیے دم کرو گے؟ تو کہنے لگا شاہ جی مجھے نہیں ملن رہی تو دم کر دیا۔ پھر اور روئے، پھر اس دفعہ میں بھی ساتھ رویا، اور پتہ بار بار کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے مس بھائی صاحب کیا خانقاہوں اور آستانوں پہ زوال اور برا وقت ہے، جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب لوگ وہاں پیسے ملوانے آتے ہیں۔ آپ پوچھتے نہیں یار کوئی، آپ پوچھتے کوئی نہیں، آپ کی طلب بدل گئی، تو پھر جب آپ کی طلب بدلی پھر ہماری بھی عطائیں بدل گئی۔ اور آج دیکھ لو ہر دوسرا بندہ جی نیٹ پہ بیٹھ کے تو وظیفے بتا رہا ہے، سوکھا کام ہے، یہ کرو تو یہ ہوگا، وہ کرو تو وہ ہوگا، ایسے اللہ وہ کہہ رہا ہے ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہاں میں پتر کسی یوٹیوبر کا وظیفہ نہیں پتر آپ کو بتانے لگا، میں آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ لکھا ہے کہ آپ مدینہ شریف مسجد نبوی کے ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اتنا میں نہیں ہوتا ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے یوٹیوب پہ مجھے ویوز مل رہے ہیں، لائکس مل رہے ہیں، ڈالر شالر آ رہے ہیں، باقی نہ ہونا تیرا کچھ ہے اور نہ ہونا میرا کچھ، ایسے ڈالر میرے کام میں کوئی نہیں آنے۔ اور پھر توحید لیول پہ گئے حضرت صاحب، میں زیادہ تر تو گاڑی خود چلاتا ہوں، آج ماشاءاللہ نئی بھائی چلا رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، یارانہ صاحب چلاتے ہیں، تو پھر اگر میں بیٹھوں دوسری سیٹ پہ تو میں بھی موبائل دیکھتا ہوں، تو ٹک ٹاک میں بھی دیکھتا ہوں، پھر میں حیران ہوں کہ وظیفے کون کون سے بتائے جا رہے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے یار، یہ کوئی مذاق ہے، اہمی ایسے ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے وظیفہ پوچھا، میں نے اس کی حضور کوئی وظیفہ دسو کہ پیسے آن میرے منہ میں مولوی تینوں کی ہوا ہے، اور میں حضور 4000 مسجدہ میں دن میں 4000 مکتے ہیں، پتہ کوئی نہیں لگتا ہے۔ پتہ مجھے کیا کہتے ہیں مولوی تجھے کس نے کہہ دیا کہ پیسے پڑھنے سے وظیفے آتے ہیں، تجھے کسی نے کہہ دیا کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ اتر اللہ کا نام تو صابن کی طرح ہے، یہ محل اتارتا ہے، محل چڑھاتا تو نہیں کوئی بھی ہے، لیکن بس وہ کوئی بچپن تھا، دماغ پہ سوار تھی اس وقت۔ میں نے کہا نہیں حضرت کو وظیفہ دے سو، مجھے فرمان لگے یا وہابو یا رزاق، یہ 2 رکعت نماز چاش پڑھ کے نا تو سر سجدے میں رکھ کے تو نے پڑھنا ہے، اینڈ پہ نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے مسجد سے نہ پڑھی باہر پڑھی جاتی۔ میں ضرور ہو گیا ہوں، فرمان لگے اس کے گھر میں بیٹھ کے وہی چیز اس سے مانگنی ہے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کیا لوگ تھے یار، اب تو دکانیں چلی پڑی ہیں، ہر دوسرا بندہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے وظیفے بتا رہے ہیں، مذاق ہے کیا؟ تم سسٹم کو بدل دو گے اس کو؟ اس نے کہہ دیا یفعل اللہ ما یشاء۔ صدیق اکبر کو کوئی وظیفہ نہیں آتا تھا،
علیل ہوئے، حضرت عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، چھوٹے نام تھے حضرت، سب نے آ کے عرض کی اے یار غار، آپ اس وقت ہمارے پاس اللہ کے رسول کا تبرک ہے، تو طبیعت نہیں ٹھیک، اگر کہیں تو کسی حکیم کو بلائیں۔ آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے، میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اس وقت کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں پہنچ سکا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب نے عرض کی حضور، پھر حکیم نے کی کیا دیکھ کے؟ آپ نے فرمایا حکیم کے اندر میں جو چاہوں میں وہی کرنا ہے، بس تماشا لگا کھڑا ہے۔ لیکن پتر سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوئی، چلو ٹھیک ہے یار یہ پڑھو یہ ہوگا، وہ پڑھو وہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جس بات کی ہوئی وہ کیا ہے؟ محبوب قدموں میں چل رہے نا ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ چل رہے نا محبوب، لو جی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ ہر لحاظ نہ بڑے نے ملنا، علم عمل حسب نسب، قبلہ پیر صاحب تشریف فرمانے بڑے نے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، پتر ہے جنہوں قدمہ سے لے آنا چاہتے ہیں محبوب ہی ہے نا، کیونکہ یہ ہم نے 2024 میں سنا کہ محبوب قدموں میں، پیچھے تو ہم سنتے رہے ہیں کہ محبوب دل میں۔ یہ کون سا محبوب ہے جس کو ہم قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ ہم نے نہیں کہیں سنا پڑا حضرت کہ محبوب جو قدموں میں ہوا وہ محبوب کدھر سے ہوا؟ محبوب تو قدموں میں نہیں ہوتا، محبوب کی جگہ ایسی خاص خانہ ہے جسے محبوب نے رکھی ہے، تاکہ اور کوئی میرے محبوب نے دیکھے۔ میں زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا، پھر سے کبھی بس اتنا میں کہوں گا، جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ محبوب نہیں ہے، وہ حرص ہے، وہ ہوس ہے، وہ جسم کی بھوک ہے، وہ تیری شہوت ہے، وہ تیری ادھر کا فطور ہے، وہ تیری ادھر کی پلیتی ہے۔ چلو پتر آپ تو جو ٹورے سے ٹورے، لیکن دکھ یہ ہے کہ مجھے نہیں آپ کے ساتھ ٹرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے پھر وظیفہ بتا دیا کیا محبوب قدموں میں، پھر اس سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ بھی کیا بتایا۔ ہر بندہ مختلف طریقے سے بتا رہا ہے کیا جی فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے کی کرنا ہے، پڑھنا ہے، قد شغفہا حبا، اتنی تکلیف ہوئی۔ اور پھر میں کہتا ہوں پتر قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ وہ لالچ نے تم لوگوں کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ یار تم اب کڑیاں پھنسانے کے لیے قرآن کی آیات بتاؤ گے۔ حضرت صاحب اور کون ہے محبوب جس کو قدموں میں لانا چاہتے ہو اور پڑھ رہے ہو قد شغفہا حبا، جس کے لیے یا ودودو کا ورد کر رہے ہو، کون ہے وہ جس کو قدموں میں لانا ہے؟ بیوی تو ہے کوئی نہیں، میں کہنا اگر بیوی ہے بیوی قدمہ تو کوئی نہیں، کیونکہ حضور پاک فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر بیوی پڑھ رہی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے خامن کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو کیا پھر خامن کی جگہ قدموں میں؟ صحابہ علیہم الرضوان عرض کر رہے ہیں سونے محبوب اب دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خامن کو سجدہ کرو۔ یہ محبوب پھر کون ہے جس کو قدموں میں لانا چاہتے ہو؟ اور پھر اس محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے آپ کو قرآن ہی ملا تھا۔ سب سے تو نہیں ہے رابطہ ہو سکتا، میں نے ایک سے رابطہ کیا، میں نے کہا حضور خدا دا واسطہ ہے ایک کی کرن رہے تھے وہ امت ان کڑے پاسے پان رہے تھے، قرآن ان کاموں کے لیے، بلکہ پتر قرآن پاک تو ان کاموں کے لیے ہے۔ اگر تیرے دل میں کوئی ایسا پٹھا سیدھا محبوب آ بھی گیا نا تو قرآن پڑھ، قرآن اس پٹھے سیدھے محبوب کو نکال دے گا اور محبوب حقیقی کو لے آئے گا۔ آپ نے کس نے کہا کہ قرآن محبوب قدموں میں لانے کے لیے؟ کتنے لکھا ہے یار قرآن کا؟ کس نے آپ کو یہ گندا سا تعارف کروایا؟ بلکہ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ آپ کو کس نے کہہ دیا قرآن؟ پتر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کا ساتھی درس نظامی دی سند پتر، میرا افتاح سے کوئی بات نہیں پڑا کہ میں کو فتویٰ دوں، لیکن پتر پورے پارلیمنٹ میں کہنے لگا جس دن کسی نے قد شغفہا حبا، کسی کڑی لئی پڑھیا اور کسی کڑی نے قد شغفہا حبا، کسی منڈے لئی پڑھیا پیڑی نیت نال، تیرا ایمان بچنا، تیرا ایمان بچنا۔ حضرت صاحب یہ تو کام ہی بڑا پلیتوں والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے آپ کے گٹے میں پیڑ تھی۔ حضرت جنید چھوٹی شاہ نہیں کوئی روزنی مائیں جنید پیدا کرتی، آپ کے گٹے میں پیڑ تھی حضرت۔ آپ نے لکھا ہے قرآن پاک کی کو آیت پڑھ کے نا اپنے گٹے پہ خود ہی دم کیا،
تو لکھا ہے غیب سے آواز آتی ہے او جنید ہوش کر ساڈا نام اپنے پیر تے بھی پڑے گا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ سب تو بڑا نام ہوتا ہے فرمایا جنید ہوش کر ساڈا نام اپنے پیر تے بھی پڑے گا قدر مچا ہوا ہے انی پیڑ رہی ہے تے کتے چٹن رہے تماشا لگا کھڑا ہے عورتوں کے لیے قد شغفہا ہوا پڑھا جا رہا ہے قرآن ان کا منہ کے لیے کیا سمجھا تم نے قرآن کو مائی مارنی ہوئے تو قرآن کھول نہ دے سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتے آپ کو کس نے کہا قرآن مارنے کے لیے بلکہ اس لیے سے پڑھ کہ میری مائی اٹھ کھڑے یاسین والقرآن الحکیم میں اتنی طاقت ہے تیری مائی کو کھڑا کر دے گا جی ہر بات کا آپ نے عجیب و غریب مطلب نکالا ہوا ہے سونے محبوب کچھ فرماتے ہیں تم اس سے کچھ مطلب نکال لیتے کس نے آپ کو کہا قرآن مارنے کے لیے صحابہ علیہ رضوان کہتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے تھے ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے ایک بارش کا پانی دوسرا شہد تیسرا قرآن پاک کیا کرتے تھے کہتے بارش کا پانی لیتے کسی پتھر کے ٹکڑے پہ قرآن لکھتے اس کے اوپر شہد لگا کے اس کو چنگی طرح پانی میں گھول کے پی لیتے ہمیں شفا ہو جائے گا عرب شریف میں اتنی بارش نہیں برستی تھی وہ کہتے پھر ہم 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے نہیں بارش کا پانی میں لیا کوئی پتھر لیا اس پہ کوئی قرآن کی آیت لکھی لازمی نہیں کو پورا رکوع ہی لکھنا ہے نہیں تو صرف اتنا ہی لکھ دے علم القرآن تو صرف اتنے لکھ دے والقرآن الحکیم صرف اتنے لکھ دے تو اتنے لکھ دے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اتنے لکھ دے وہ کہتے ہیں ہم قرآن پہ لکھتے پتھر پہ اس کے اوپر شہر لگاتے اور ہم کہتے ہیں ہم چاڑتے تھے ہمیں شفا ہو جائے گا قرآن تو پتر ان کاموں کے لیے لیکن پتہ نہیں ہم کس طرف چلنے کے لیے ہیں اور میں نے کیا ہے کفر نمبر نہیں سب کا ملتا میں نے اس کو کہا میں نے کہا بھائی اللہ دا خوف کہا کیوں اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگایا اور ان بچوں کو کیا سکھا رہا ہے کیونکہ ریڈی ڈیمانڈ ہے ہو نہیں سکتا میں وہ سکرول کر رہا ہوں اور کلپ پائے اس کے اوپر لکھا ہو محبوب قدموں میں اور دیکھے بغیر گزر جاؤں اللہ پتر بندے بھی علماء کو دین سکھو بڑیاں بھی دین سکھو اللہ دی قسم دین ایسے ایسے انداز سکھاتا ہے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا پڑے گا بڑھی بندے دے پیر پہ پیے گی تو بندہ بڑھی نال بیا پیار کرے گا حضور تو ایسے سونے طریقے دے کے گئے آپ کو یہ تو پھر میں ایک اور موضوع کی طرف نکل جاؤں گا میں اس لیے واپس آؤں میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار تو کی ان کہتا ہے دسو کی دسا میں لوگوں میں یہ لوگ اس وقت اتنے پاگل ہیں اس کام کے پیچھے تو کچھ بھی دے گا بتائے گا یہ پڑھ دیں گے لیکن اللہ دا واسطے قد شغفہا ہوا نہ دس ان کہتا ہے تسی دسو میں چل پھریا دسیا کر دم کراں درود کراں سر وڑ کے لتاں دور کراں تیرے سرانے رکھیا وٹا سے لوٹ کے ویکھیا مر گیا مسائیں دا کٹا میں نے کہا یہ قوم اتنی پاگل ہے اس نے یہ بھی پڑھ دینا محبوب قدموں میں لانے کے لیے یہ قوم اتنی پاگل ہے کہ اس قوم نے یہ بھی میں نے بھائی نا تسمیہ لائے بڑا وہ پہنچیا تھا وظیفہ ہے حضرت اس کے دسیا پیرانے تھے میں نے کھڑکائی جڑنا پڑھ کے اللہ پتر اللہ کا واسطہ قرآن اس لیے پڑھو کہ یہ سارے پھٹے سے تھے محبوب نکلیں اور محبوب حقیقی ہمارے دل میں ہاں کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے لیکن پتر میں دیکھو قصور ساڈا بھی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم سے آپ کا تعلق جوڑنے میں ناکام رہے ہم جوڑ دیکھو جیسا سید پاک بیٹھے نے میں غلط کرا منو روکی نا پتر انگڑا پائیاں ٹھیک ہے سفر نے میں بہت بڑا کر چھڑایا میری 40 سال عمر ہے 3 اگست 1984 میں پائیاں تھا چھوٹا منو پیار نہ روکو میں مننا گا جتھے کسی نے میری غلطی دسی ہے میں بہ کے معافی میں بھائی انسان ہے مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی سبقت لسانی ہے بھول جاتا ہوں پیش کو زبر پڑ جاتا ہوں زبر کو پیش پڑ جاتا ہوں سیابی کو تابعی تب ہوتا ہے بھائی ہم سے بھی ہوتا ہے تھکے ہیں بھائی سفر اتنے کیے ہیں ہم نے جتنے منو کسی نے غلطی دسی میں بولنے لگا جب میں غلط ہوں گا منو ایتھری کو نہیں بھائی مصباحی غلط ہے تیری گل حضرت صاحب لوگوں کو ہم نے یہ بتایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ایک قرآن تینن کڑے پاسے لایا ساری رات نہ تھا غوث پاک ساری رات قرآن جیسی ساری رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے لیے بتایا کہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے جب من الجنۃ والناس پہ بس کرتے تھے تو آواز آیا کرتی تھی معین الدین تیرا پڑھیا سانو قبول دسیا قرآن پڑھنا لیکن ساری رات کیتی کہ کھوالی ہے کتنے بڑے بلنڈر ہیں
ان کے لیے بتایا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن خود ساری رات کیا پڑھا؟ ناتھنگ، قوانین ہوئی، قرآن پڑھے گی۔ اور اگر قرآن پڑھا بھی تو ہاتھ 10 منٹ، ساری رات محفل چلنی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بندہ بلایا گیا ایک، اور بندیاں کا کلام پڑھنے بندے بلائے گئے 9 10۔ اس لیے تو کیا ہے پھر ان محفلوں کا حاصل؟ ان محفلوں میں قرآن ہی کوئی نہیں، ان محفلوں میں قرآن دسیا کہ غوث پاک ساری رات ایک کیا بھی کیتا ساری رات، چلو یار میں کہنا کم از کم گھنٹے قرآن پڑھ دے، یا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ دے، 2 گھنٹے ناشی پڑھ دے، پھر آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ دے۔ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکالا، ان لوگوں نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ کدھر ہے قرآن؟ ہے کہیں قرآن ہے؟ اس لیے تو حضرت اگر اسٹیجوں پہ قرآن ہو تو حضرت پھر بلنڈر نہیں بجیں گے۔ اسٹیجوں پہ بلنڈر بجتے ہی اس لیے کیونکہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، قرآن تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت اسٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر میں سبق میں لگاؤں آپ سب کو، یہ بندے ہیں اس قابل کہ ان کو یہ شعر سنایا جائے کہ لوکاں میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنی اتھے ہونا آنا جڑے مونڈے کملی کالی؟ یہ تو پہلے سارے بے عمل ہیں، یہ شعر تو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ شعر تو ان صوفیوں کے لیے ہے جن کے دل خوف الہی سے، یہ ان صوفیوں کو تسلی دینے کے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے شعر، یہ تو پہلے بے عمل ہے۔ اور پتر ہم نے پڑھا تو میں اسٹیجوں پہ اس شعر سے، پتہ نہیں ہے میاں صاحب کا ہے بھی کہ نہیں ہے، منسوب ہے ان کے ساتھ، لیکن پتر ایک میری بات سن لو، میں آپ کے تشریف لانے کا انکاری نہیں ہوں، لیکن پتر بورے والوں بہاڑی والوں ایک بات پہلے میری بھی سن لو، ابھی آنے کی باری تیری اور میری ہے۔ اور تو پتر آج اپنے گھر سے اٹھ کے ان کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا، وہ تیرے لیے تیری خبر میں آئے۔ پتر بولو مجھے جواب دو، بندہ پی ٹی آئی کا پکڑا جائے نون لیگ والے چھڑوانے آتے ہیں؟ بندہ نون لیگ کا پکڑا جائے پی ٹی آئی والے چھڑانے آتے ہیں؟ اور میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا تم نبی پاک علیہ السلام کے بندے ہو کہ نہیں ہو، ہم نے تمہیں اس طرح کا کر دیا، تم سب نے سارا لا دینے کہ نہیں ہم ان کے بندے، کدھر سے ہم ان کے بندے ہو گئے؟ حضور تو فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں من غشّ فلیس منا، جنہیں دھوکہ دیتا ساڈا ہے ہی نہیں، مر راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ ساڈا ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت یہ باتیں سنا کے بس، لیکن حضرت جب قرآن آئے گا تو پھر یہ باتیں سنائی جائیں گی، کیونکہ قرآن پھر کھرا کھوٹا بکھرا بکھرا کرے گا۔ ایک بار قرآن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور حضرت صاحب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کافرون کوئی نہیں ہے، قرآن کھول کے باتیں بیان کرتا ہے، کافرون نہیں، یہ سمجھو کافران واسطے آئی ہے، یہ مجرمون ہے۔ ایک گروہ وہ ہوگا اور پھر دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ لیکن پتر سٹیجیں تو قرآن ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کی سنائی جانے ہیں۔ 77 سال گزر گئے، ہر مہینے بعد حضرت کو نواں کلام کڑ لے آندے ہو، چنگا میں کھڑکاندے ہوئے جاندے ہو، سٹیٹس لاندے ہو، پھر نواں۔ آج کل وہ چل نہیں رہا، دل میں چین دی لوڑ ہے۔ 77 سال ہو گئے، کون ہوا نہیں پتہ لگا کہ دل میں چین کیوں آنا ہے۔ ہر کو نمی، اور کوئی کسی کو جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی چین کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بھی چھلوؤں کی لوڑ ہے حضرت، اور جو تم سامنے بیٹھے تم بھی اس جیسے سارے کے سارے۔ مینوں بھی امتحان دی لوڑ ہے، تینوں بھی امتحان بازار چ لبن گے، اور بھائی بھی امتحان لبن نہیں تے مسجد 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 مسجد، تینوں میم تیان داڑھی لو آ کے لبن گے؟ نہیں، میم تیان داڑھی رکھ کے لبن گے۔ اگر میم تو عین کا متلاشی ہے تو پھر سرگی اٹھ تہجد کے وقت، اگر میم کو اور عین کو چاہتا ہے تو پھر میں تجھے کہوں گا صرف حلال پہ چل، حرام کو چھوڑ دے دے۔ اور میں پتر ایک اور بات بڑھ جائے گی، میں ایک اور بات کرنے لگا، ڈھونڈو اپنے ارد گرد کوئی بچی، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین جو بیٹھی انتظار کر رہی ہے کوئی آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھے اور میں بھی اپنے گھر جاؤں۔ جا کوئی ایسا گھر ڈھونڈ یا بچی کو پتا ہو یا بچی کے والدین کو پتا ہو یا میم اور عین کو پتا ہو، سید بیٹھے ہیں، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، بات کر کے جا رہا ہوں نہیں کے آسرے پہ، اللہ دی قسم چوک کے کہنا ماں جس دن وہ تی اپنے گھر جائے گی اس دن تیرے گھر بھی میم تے عین دونوں ہی آئیں گے۔
कहता तू ही है थे पुत्रा, उन्होंने आसरे ते गल कर छड़ी है, मैं पढ़ गया ये तमाशा लगा रखा है आपने। ऐसे मीम और मैं मीम और ऐन पर्चियां फेंकने से मिलते हैं। हजरत सुल्तान कहते हैं मरन तो पहला मर गए बाहू तामीम ऐन पुजे हो, पहले मर गए बाहू तामीम ते ऐन पुजे हो। पुत्र मीम और ऐन को सौखा काम, पता नहीं तुम बस तुम्हारे लिए शुगर है हजरत, एक शुगर लगाओ, स्टेटस लगाओ, भंगड़े डालो, पर्चियां फेंको और घरों को जाओ। अल्लाह हजरत साहब स्टेजों का काम ये था कि इन बेचारों को ये बताते कि मीम और ऐन मिलेंगे कैसे। वो हजरत साहब बातें, वो तकलीफ से हजरत साहब कहना पड़ता है, कश हमारे स्टेजों पर संजीदगी आई है। हजरत साहब यहूदियों ने रैली निकाली है और उन्होंने अपने हाथों पे हजरत वो फ्लैक्स उठा रखी थी, ठीक है, वो उस पर लिखा क्या था, खैबर वाज योर लास्ट चांस। 2 अरब मुसलमानों को कितनी बड़ी तड़ी लगाई है। मफहूम क्या था बात का कि एक बार तो मोहम्मद और अली पाक ने, मोहम्मद पाक और अली पाक ने हमसे खैबर, लेकिन अब खैबर छीनने की बारी हमारी है। और फिर दूसरी तड़ी कि हम तो अब खैबर छीनेंगे लेकिन तुम हमसे वापस खैबर ले सकोगे। है को हमारे स्टेजों पे इस हवाले से गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि हमने खैबर तुमसे, और ऐसी की लगी हैं मेरी उम्र मदीने दे टिबी। यहूदी उन कह रहे हैं ओए मिसबाई खैबर खोलना नहीं, मिसबा खो मामा जाके छड़ो जान मेरी, क्योंकि मेरी उम्र मदीने। यहूदी कह रहे हैं मिसबाई छीन लेना खैबर, हमने रियाद जिद्दा तबूक सब छीनेंगे तुमसे हम, और जाओ यार कम करो जाके, क्योंकि मेरी उम्र मदीने दे टिबी आदि तस्वीर बना दे। हजरत साहब शाह साहब बैठे ने जो कहना ने मैनू कही हो, और जिन्हें कलाम लिखे उन्हें भी सारी उम्र काम आपे कोई शायर का तखय्युल है यार, सारी कौम पीछे लाई जो हजरत साहब ऐसे ही रहा हो। चलो ठीक है तखय्युल है, शायर की मोहब्बत है शहर मदीना पाक से, लेकिन पुत्र कुरान कुछ कह रहा है, हालात हाजरा कुछ कह रहे हैं, मुल्की हालात कुछ कह रहे हैं, आलमी हालात कुछ कह रहे हैं, और भाई वो एक शायर के पीछे पूरी कौम लाई है। वो कह रहे हैं हम छीन लेंगे, और पुत्र अल्लाह उन्हें माफ़ करे, जो लिखा है वाकई छीना जाना है हमसे। सिर्फ 2 शहर बचने हैं, और वो भी कैसे बचने हैं, एक मदीना पाक एक मक्का पाक। वो भी अल्लाह पाक ने अपने महबूब से फरमाया था, महबूब 2 शहरों की मैं फरिश्तियों के जरिए हिफाजत करवाऊंगा, बाकी पुत्र क्या बचना है। अच्छा ये वो कह रहे हैं खैबर छीन लेना है, नाल वाले कह रहे हैं असी तेरे को मक्का खोल लेना, वो सारा कुछ उनकी हो गया। वो कहते हैं जी आपकी तुम्हारी सीरत की हर किताब उठा के देखो, फतह मक्का होने से पहले 360 बुत पड़े हुए थे इधर जी बैतुल्लाह शरीफ में। हजरत अली पाक ने मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म मुबारक से आपके कंधों पे खड़े होकर वो सारे बुत तोड़े थे। उन्होंने कहा साडा है, साडा मदीना पाक है जिसे साडे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, जाओ थे मक्का साडा है और हम तुमसे मक्का वापस। और हजरत साहब दुबई पहुँच गए, अगला मंदिर रियाज बनना है, ये जिद्दा बनना है, लेकिन असी किहड़े पासे लगे हैं, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां। ये रमज़ान शरीफ आने लगा, ये रबीउल अव्वल शरीफ आने लगा, हमारा कुछ भी नहीं बदलना। हमने फिर वही पढ़ना पिछले साल की तरह, लगियां ने मौजा होने लाई रखी सोने, चढ़ी हुई गुड्डी नूं चढ़ाई रखी सो। ये बेचारे तो सादे बंदे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब हम ये हरकतें करते हैं तो रसूल पाक के कल्बे मुबारक पे क्या गुजरती होगी। हज़रत साहब जब हुसैन पाक ने जामे शहादत नोश किया, जब अमीर हमज़ा की शहादत हुई, कितने आंसू गिरे थे रसूल पाक की सोनी और मुबारक आंखों से। ठीक है एक चाचा था, एक नवासा था, लेकिन पुत्र फलस्तीन वाली तो सोने की उम्मत ही ना था। क्या क्या हजरत फलस्तीनियों के लिए हुजूर के मुबारक आंसू नहीं मिलते होंगे? और चले हो जो फलस्तीनी आए नहीं सन हुजूर के उदू भी सिर सदे च रख उन्होंने दुआ कर देंगे। क्या फलस्तीनी उम्मत में शामिल नहीं? अगर आने से पहले हुजूर होया करते थे तो आपके ख्याल में हम मिज़ार मुबारक में आंखों से आंसू नहीं गिरते होंगे? मेरे फलस्तीन आने, मेरी उम्मत का क्या हाल है? हम सब क्लिप नहीं देखे जाते। यहाँ एक फोत होता है, 200 दफनाने वाले होते हैं। वहाँ क्या होता है, 200 वो हैं जिनको दफनाना है, एक दफनाने वाला है।
وہ بھی نہیں کہ وہ ایک ایک کر کے کسی قبر میں رکھ رہا ہے، بڑا سا گڑھا کھودا ہوا ہے، کریم نیچے ڈالتا ہے، جتنے آتے ہیں ایک وقت میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے بیچ میں. لیکن ادھر وہی چل رہا ہے. لکیاں نے موجو کیڑیاں موجاں یار. حضرت صاحب میں بزرگاں دی موجودگی چ برکت لے کے کہنے لگا جی پتر اسی لنگر والی امت نہیں ساں، اسی امت ہاں تے تلواراں والی امت ہے. بنا لنگر والی چھڑے ہے. میں ثابت کروں گا جی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، جن کے لیے تبری نے لکھا ہے کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا کرتی تھی کسی کو تو خط کے اینڈ پہ کیا لکھتی تھی؟ اللہ کے محبوب کی محبوبہ. وہ کوئی تھا نا وہ حضرت اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان درازی کرتا تھا. وہ کسی نے آ کے آپ کو خبر دی اما جی وہ آپ کے لیے بڑے برے الفاظ یوز کرتا اور کہتا ہے میری نہیں ماں کوئی. آپ نے فرمایا بالکل سچ کہتا ہے کیونکہ قرآن نے مجھے ماں کا ہی مومنین کی ہے. بالکل سچ کہتا ہے، اس نے جھوٹ کوئی بھی نہیں بولا کیونکہ قرآن نے مجھے مومنین کی ماں، میں مومنوں کی ماں ہوں. وہ بالکل سچ کہہ رہا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو اس کی بات کا نہ غصہ کر، اس نے سچ بتایا تجھے. وہ لکھا کرتی تھی خط کے اینڈ پہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر ہیں. عائشہ بنت ابو. کسی نے سوال کیا اما پاک ہمیں اللہ کے پاک رسول کے پاک گھر کی کوئی پاک سی بات سنا. یہ پاک میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے، مفہوم ہے حدیث پاک. فرمایا اللہ پاک کے پاک رسول کے پاک گھر کی پاک سی بات سن. پھر 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا جلتا. بزرگ بیٹھے ہیں پتر، یہ جس کتاب سے میں حدیث پاک پڑھا رہا ہوں یہ وہ کتابیں پڑھانے والے بیٹھے ہیں. فرمایا 3 چند گزر جاندے سن لیکن چولہا بلدا. لیکن سنو پھر دوسری پاک گھر کی بات. لکھا ہے جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہی پاک گھر جس میں 3 ماہ چولہا نہیں جلا، اس گھر میں اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی 12 تلواریں تھیں. کتنی تلواریں تھیں؟ تو پھر امت اسی تلوار علی ہوئے کہ لنگر علی. لیکن پھر پتر میں دکھ سے کہنے لگا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں سبق میرے سٹیجوں کے بلنڈر دیکھو کتنے بڑی ہیں. آج اگر میں آپ سب سے پوچھوں نا یار دور نبوت کے نعت گو شاعر کا نام تو بتاؤ کسی کا، تو چلو میں نے پوچھنے کو کہ آپ کو آتا ہے ایک اور بتایا بھی سٹیجوں پہ ایک ہی گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ حسان بن ثابت. لیکن بزرگوں کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں دیکھو میرے سٹیجوں کے بلنڈر. حلا سید الشعراء حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں. سب تو بڑا نعت خاں، درباری نعت خاں. کون ہے؟ عبداللہ بن. پتہ ہے ہمارے نعت خاں، ہمارے نقیب، ہمارے سٹیجوں پہ عبداللہ بن رواحہ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ پتر وہ صرف نعت خاں نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ جرنیل بھی تھے، وہ شہید بھی تھے. کیونکہ پھر ان کا نام لے کے بتانا پڑے گا کہ نعت خاں جنگ تیری، نعت خاں شہید ہوئی، دسنا پڑے گا. اس لیے ان کا کوئی نام ہی سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ. اور پتر پھر اڈا جیدار نعت خاں. شاید جیدار لفظ بھی چھوٹا ہے لیکن میں پنجابی بول رہا ہوں آپ کے لیے. اڈا جیدار نعت خاں. جنگ موتا میں شہادت ہوئی. 3000 کا لشکر لے کے مدینہ پاک سے لڑے نکلے اور لڑائی کی نیت دے نال سی 1 لاکھ دے نال لڑائی سی. 97,000 تعداد زیادہ تھی. 97,000 دشمن رومی، لیکن عبداللہ بن رواحہ 3000 کی آرمی لے کے لڑ پڑے. حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت زید شہید ہوئے. اور پھر وہ پہلی جنگ تھی جس میں پھر کمان حضرت خالد بن ولید نے پکڑی ہے. یہ وہ پہلی جنگ ہے جس میں کمان پھر حضرت خالد بن ولید نے پکڑی ہے. دیکھ لو حضرت میرے سٹیجوں پہ عبداللہ بن رواحہ کا نام ہی کوئی نہیں. اگر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي ہے تو لکھا بڑا کچھ عبداللہ بن رواحہ نے بھی ہے. اور میں تو حضرت کہا کرتا ہوں کہ حضرت حسان میں جمالی رنگ ہے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میں جلالی رنگ ہے. ادھر جمال ہے ادھر. میں تو پتر شعر نہیں پڑھ رہا، مجھ سے خود اپنا کنٹرول نہیں ہونا. میری اپنی بیٹری لو ہوئی ہوئے نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ دے شعر اپنے آپ میں سنانا اینج کر کے جناب. لیکن سٹیجوں پہ نام ہی کوئی نہیں لیتا ان کا کیونکہ بتانا پڑے گا
کہ نعت خان بھی جنگ تے جاندے تھے، اس لیے پتر کوئی نام ہی نہیں عبداللہ بن رواحہ سید الشعراء نہ ہو، میں جرندار ہوں لیکن نام اس لیے پتر اسی امتاں تلوار۔ میں حضرت صاحب پچھلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے نا ترکی کا سٹے لیا حضرت بیچ میں زیارتیں کرنی تھی، میں ترکی استنبول کے علاوہ نہیں گیا، اتھے ہی حضرت دل نہ رجے ویکھ ویکھ کے ہم توپ کاپی گئے، حضرت آئے آئے میزبانی رسول پاک مغرب دی نماز پڑھی حضرت، پھر دونوں انداز سے میزبانی فرمائی آپ نے حضرت، ایوی وسیاں ایوی حضرت نے سونا لنگر کھوا کے بھیجیا، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس روڈ کا نام ہی جو ہے نا ایوب سلطان روڈ ہے، آپ کے حضرت صاحب اتنی روحانیت مغرب ہم نے پڑھی اور پتہ لگے واقعی صحابی رسول کو لائے ہیں اس کے حضرت صاحب، میں باہر ہی تھا، جیسے انٹری ہوئی میری آنکھاں وسن حضرت، اور میں پھر آپ کو کیا کیا بتاؤں، پھر حضرت جابر بن عبداللہ جو حدیث نور کے راوی ہیں حضرت، پھر اتھے سلام پیش کیتا جا کے حضرت، مولانا روم نہیں ہم جا سکے کونیا میں چلے لگا، پھر ہم توپ کاپی گئے تھے، میرے ساتھ حسین بھائی ڈینمارک سے، انہوں نے مجھے وہ توپ کاپی سارا وزٹ کروایا کیونکہ وہ ادھر رہتے ہیں، بڑا جانتے ہیں اس کو، لیکن حضرت جڑی زیارت انہوں نے آخر پہ کروائی نا، ہوئے سب سے آخر پہ جو میں نے زیارت کی وہ ایک بڑا سا حضرت صاحب ریک تھا، اور اس ریک میں صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں تھیں، جہاں پہلے نا حضرت میں لگا فون کھینچے نا تصویریں کھینچے، اور تو نہیں بھائی میرے فون میں کچھ بھی، لیکن بچوں کی امی کی بھی تصویریں ہیں بیچ میں، اور میرا دل نہیں منے حضرت جتھے آیا ہوں دیکھنا تلوارہ نے میں اتھے کھینچا حضرت، پھر کوشش کی تھی حضرت ایس کیمرے کھینچنے دی، لیکن میرا کیمرہ یہ خراب ہے، ساریاں نہیں کھینچیاں گئیاں حضرت، اس لیے مجھے وہ تھوڑا نا آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن جو مجھے پیٹ یاد ہیں تلواریں، ان میں حضرت جعفر طیار کی تلوار تھی، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار تھی، ان تلواروں میں سعد بن ابی وقاص کی تلوار تھی، ان تلواروں میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار تھی، ان تلواروں میں سیدنا فاروق اعظم کی تلوار تھی، ان تلواروں میں حضرت سیدنا عثمان غنی پاک کی تلوار تھی، اور پھر ان تلواروں میں تلوار تھی میرے مولا مشکل کشا کی تلوار۔ میں پھر کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں نے ایسا رنگ پیش کیا کہ اس وقت لگتا ہے کہ حضرت علی تے ہے ہی ملنگان دینے بس۔ اللہ پتر میں پورے ہوش و حواس میں کہتا ہوں دور دور تک ان ملنگوں کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں، ویلے پنگی ناچے ٹولیے دور دور تک ان کا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میرے علی پاک کے لیے کتابوں میں لکھا ہے علی وہ ہے جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں، 40,000 پتر منہ تو نکل گیا 40,000 تھوڑے ہیں، مجمع کھچا کھچ 1,000 سے اوپر نہیں جاتے ہیں، فون میرے جال بھرا ہوا گن لو سارے حضرت 1,000 سے اوپر نہیں جاؤ گے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 20 نہیں 25 نہیں اور 30 بھی نہیں اور 35 بھی نہیں، اور علی وہ ہے جس نے 40,000 کافر واسطے جنم کیے، سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی۔ اسٹیجوں نے حضرت علی کو اس رنگ میں پیش کیا ایسے لگتا ہے ہی ملنگان دینے پر، ان کا کیا تعلق ویلے نسے دے، ان کا کیا تعلق 4 نکاح میرے علی پاک نے کیا فیس کیا ہے، نسے دے سارے حضرت، یہ نسے دے سارے بالکل پتر بچ کے رہنا ہے، تھے اللہ کا ہمارا رنگلے پار تے بڑھ بڑھ بندے مور ویک کے تاک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ، ہمیں پتر حضرت علی پاک نہیں تھے، ساری زندگی دیکھو یار کس طرح مشکلات سے عبارت ہے حضرت علی پاک کی، ایک مکی دوجی آگے دوجی مکی تیجی آگے، تھوڑا ہے معاملہ، یہ بالکل پتر ایسا کوئی رنگ نہیں۔ پھر ان تلواروں میں حضرت ایک تلوار تھی جس نے بڑے ہی مزہ دیا، اور وہ تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑا ہی مزہ دیتا اس تلوار نے، بڑا ہی مزہ دیتا، بڑا ہی مزہ دیتا، ہر تلوار دی اپنی شان، لیکن اس تلوار نے بڑا مزہ دیتا ہے۔ میں کیونکہ بتا کے نہیں گیا تھا، میں 3 دن چھپ کے ہی رہا، وہ جو مشہور شیخ ہیں ادھر ترکی میں پیچھے ان کا حقانی صاحب وہ انتقال ہوا، ان کے صاحبزادے مجھے مانچسٹر میں ملے، تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت میں نے آپ کی تصویریں دیکھی ہیں تو آپ آئے نہیں کوئی بھی، بتایا کیوں نہیں آپ نے، اور میں بس میری ایک اپنی عادت ہے،
تو کہتے پھر کدھر کدھر گئے؟ میں نے بتایا، کہتے سب تو بہت مزہ کتنے آیا؟ میں سب تو بہت مزہ تلوار یہ کیا ہے۔ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت آنا ہے اور بتا کے آنا ہے۔ میں پھر کی کرو گے جو بتا کے آؤں گا؟ انہوں نے کہا حضرت تھوڑے واسطے ریک کھلواواں گے، پاویں تلوار چومی ہو، پاویں نال لائی ہو، پاویں سر جو کریو دل کرے گا، پاویں صاف کر لیو، تمہیں دیاں گے کپڑا صاف کریو، ایتھے لائیو ایتھے لائیو ایتھے لائیو ایتھے لائیو۔ وہ ان کا مجھ سے وعدہ ہے حضرت، جب میں نے بتا کے آنا پھر کہتے تھے وہ۔ اور پتر جڑی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے نا، اس کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا وزن تھا 35 کلو حضرت، 35 کلو وزن تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا۔ اور پھر پتر دوسری گال کہ آپ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا۔ اور پتر پاکستان میں بڑے بڑے جوان بستے ہیں، بڑی بڑی کاٹھ والی قومیں موجود ہیں اندر، لیکن شاید ہی پتر کوئی موجود ہو جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے بھی، چلائے بھی، گھمائے بھی اور سر اڑائے بھی۔ لکھا ہے کہ اس پاک سونی تلوار نے صرف جنگ احد میں 31 کافروں کی گردنیں اڑائی تھیں۔ اس لیے تو لکھا ہے کہ جب چچا کی شہادت ہوئی تو پھر جو رسول پاک کی زبان مبارک سے جو جو نکلا وہ تو سنانے کے لیے نکلے چچا، کس طرح روتے تھے اور پھر چچا کو یاد کرتے تھے۔ سب سے پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ جب جنازہ ہو گیا، صحابہ آپ کے جسم مبارک کو اٹھانے لگے، فرمایا نا میرے چچا کو رہنے دو، ایک ایک کر کے جنازہ لاتے جاؤ، اٹھاتے جاؤ، سب کا جنازہ ایک بار، چچا پاک کا جنازہ 72 بار ہوا۔ اتنا پیار تھا۔ اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آئے، اللہ کرے ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں اور جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ میں حضرت صاحب پھر جو حالات بنے ہیں میں پھر اس پہ یہی کہتا ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت صاحب بہت کچھ حضرت، بہت کچھ حضرت، لیکن پوچھتے کوئی نہیں آ گیا، آؤ اس طرف، دل دریا سمندر ڈوب گے، کون جانیاں جانے۔ پتر اس کے بڑے ہی رنگ میں، کبھی اس رنگ میں ہوتا ہے کہ کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تہا، جسم بیاڑی لیکن دل مدینہ پاک، ریاض الجنہ شریف، جنت البقیع شریف، کدی گنبد دے سامنے بیٹھ کے گنبد میں دیکھتا ہے، کدی معاجہ شریف، کدی باب السلام ہے، کدی باب ابو بکر، جسم میں تھے لیکن دل کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ کبھی پتر یہ مدینہ ہوتا ہے اور کبھی یہ اس رنگ میں ہوتا ہے کہ یہ خود ہی مدینہ پاک بن جاتا ہے، یہ بھی رنگ اس کو عطا ہوا ہے۔ ہاں جی، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر۔ اور حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ کسی نقیب کی ایجاد نہیں ہے کہ جوش میں آ کے کہہ دیا۔ یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں جوش کتابت میں کہہ ڈالا نہیں۔ کیا کہتے ہیں، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے۔ بڑے رنگ ہے پتر، لیکن دکھ پتر میرے سٹیجوں پہ کبھی یہ چیپٹر کھولا ہی نہیں۔ اسی حلیمہ پاک دیا بکریاں تو اگے ہی نہیں جا سکے۔ میں لاہور تھا، قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما تھے، جیسے دائیں بائیں بزرگ بیٹھے، ادھر ذرا کرسیوں پہ، ادھر میں نیچے تھا، تو وہ میرے قریب آ کے نا، تو مجھے میرے کندھے پہ کندھا مار کے نا، تو سر میرے قریب کیا، اشارہ تھا کہ تو بھی ذرا کان کھول کر، تو میں کیتا انہوں فرمان لگے، مصباحی صاحب 77 سال لنگ گئے ککھ بھی نہیں بچیا، لیکن 281 دیمہ دیاں بکریاں تو اگے نہیں جا سکے۔
اسی لیے ندیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں تباہ ہو گیا سارا کچھ ہے. ہم آج بھی لگے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں. وہ بھائی جنہوں نے چارہ پانا سی وہ پا کے ٹوٹر آ گئے جن کو اللہ کا خوف کھاؤ یار. وہ کرنے والی گل کرو یار. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہڑے پاسے قوم لائی کھڑوتی جی. وہ ٹر کے پتر جی ڈیوٹی سی انہیں چارہ پا لیا کہ وہ حضرت حلیمہ کی ڈیوٹی. وہ تو میں نہیں پانا کوئی. تیری جڑی ڈیوٹی ہے تو وہ کر یار. نکالو اللہ کا واسطہ قوم کو خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر اور ان کو حقیقت کی طرف لے کے آؤ. حضرت صاحب دیکھو نا وہ ہم جب ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں تو پھر تھوڑا سا اور لون مرچ ڈالنے کے لیے نا پھر ہم کہتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسین یاد کھلا. پھر یہ تو سامنے ویسے بادشاہ بندے ہیں پوری کی پوری محفل یاد کھڑا کر دیتی. میں روز دیکھتا ہوں میں بھائی خود سے کچھ نہیں کہوں گا. میں نہیں کو فتوی لوانے. میں تمہیں سوال پوچھوں گا کیوں بھائی ذرا ہوش و حواس میں مجھے جواب دینا ہے. بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوں جو نہیں کہن دے تو ادو کیوں ہاتھ کھلا چھڑ دے سارے. ادو پھر کیوں ہاتھ کھلا دے. نہیں اٹھ کے کہو نا مصباحی صاحب کو مصباحی صاحب ویسے تو تھوڑا سوال بھی بڑا عجیب ہے. سانو ایڈی گرمی جی کہڑا کو کسی سپ نے وڈے ہے کسی آگے بہ رہی اسی حسین پاک نہیں سننا ہے. لیکن باقی تسی گل کیتی ہے میں نہ فجر پڑھی ہے نہ زور پڑھی ہے نہ میں اثر پڑھی ہے نہ میں مغرب پڑھی ہے نہ میں شاہ پڑھی ہے. میں ان کے میں ہاتھ کھلا یہ پتر میں تربیت کے کہ ہاں اگر کوئی واہ پہ گیا خارجی دے کسی ناسبی نال تو میں بے نمازی ہیں تے پاویں داڑھی منڈے ہو تے دب کے کہنا کیا ہو دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین. دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین. واہ کسی گستاخ نہ پہ گیا تے دب کے کہنا پاویں جویں دے مرضی نہیں آسی. دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین. دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین. باقی پتر پھر جی گل کریے حسینی ہوں گی تو پھر بے نمازی کس طرح حسینی. ہاں پھر میں پتر اپنی طرف آؤں گا. ساڈا قصور ہے بھی ساڈا کام پتر تمہیں حسینی ہونے دے سرٹیفکیٹ دینا نہیں چاہیے. کس کا ہے اتنا قد اس وقت کہ آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دے. کوئی حسینی ہونا چھوٹی ڈگری ہے پتر پی ایچ ڈی ہے. اس کے بعد بچتا کیا ہے اور جو تم نے پڑھنا پڑھانا ہے یہ پی ایچ ڈی ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 100 سیڑھیاں ہیں. فرماتے ہیں سب سے آخری سیڑھی جو ہے وہ مقام رضا ہے اور حسینیت مقام رضا ہی تو ہے. میاں صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں دور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر کے دین دنیا دے سائیں. یہ پتر پی ایچ ڈی ہے. کوئی مذاق ہے؟ کوئی سکھ نہیں حسینی ہو سکتا. حسینی ہونے کے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے. کوئی ہندو حسینی نہیں ہو سکتا. جو مرضی پتر وہ خود کو کہیں. حضرت صاحب یہ ہمارے بچے بڑے سادے ہیں بس کسی نے کو کلام پڑھیا نہیں تو چک جناب ہے شیئر کریاں. پتر ایک گل پکی رکھیو میری گل ایک گل میری گل پکی یاد رکھیو. جس دل میں علی ہوں علی پھر پتر اس دل میں کفر نہیں رہنے دیتے کوئی. ایک دل چ علی بھی رہے تو کفر بھی رہے. ایک دل میں علی بھی رہے اور بتوں کی محبت بھی رہے. نا 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 جس دل میں علی اس دل میں پھر صرف علی. جس دل میں صرف حسین اس دل میں پھر صرف یہ پتر بیوں کے بھوکے ہیں یہ سارے کے سارے. آپ چوکو کے شعر کیتی جاتے ہوئے کو جی انہوں کی کہہ دیتے وہ بھائی یہ کوئی نہیں حسین کو مانتا. اگر یہ حسین کو مانتا یہ حسین کے نانے کو بھی مانتا. پھر اگر یہ حسین کو مانتا یہ حسین کے نانے کے دین کو بھی مانتا. اگر یہ حسین کا ماننے والا ہوتا حسین کے نانے پاک کو بھی مانتا حسین کے نانے کے دین کو بھی مانتا اور ان کے رب کو بھی مانتا. یہ ہو نہیں سکتا پتر. میں ایک دل چلی آن کہ پھر علی پتر کو پھر رہن دینا تھے. یہ وہ شعر کیتا تو ہی دبا دب دبا دب. ساڈا اے ساڈا کام تانوں حسینی ہون دے سرٹیفکیٹ دینا. ساڈا کام سی پتر تانوں حسینیت سکھانا. وہ کوئی نہیں سکھائی انتے سرٹیفکیٹ. وہ پوری قوم کا جناب حسینی ہوتا سرٹیفکیٹ سارے نے پڑھے ہیں. ہزار سے لگ جاتا ہے نوٹ 2000 دا لے لو سارے دیکھو. لیکن پتر میں بس بات ختم کرنے لگوں. مرے یزید پہ لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت. مرے یزید پہ لان تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت بلکہ پتر حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکار. پتر اگر یہی حسینیت تھی تو حسین پاک کو کیا لوڑ تھی کربلا جانے کی.
لوگ آ کے بتاتے حسین پاک وہ نانا کی شریعت بدل رہا ہے، وہ بے وقتی نماز پڑھتا ہے، وہ جماعت کا تارک ہے، وہ جو سنگ و سرور کا رسیہ ہے، بیویوں کا عاشق ہے بڑا زیادہ، اس کا حرم بھرا ہوا ہے عورتوں کے ساتھ۔ حسین نے تو ایسا نہیں کہا، لگا رہنے دو بھائی، ایک محفل جمعے نو ہوئے کرے گی، ایک محفل سوموار میرے نانے کا دن نے وہ دن ہوئے کرے گی، کہ جمعرات میں جڑی محفل ہے نا جنت البقیع اماں پاک، بھائی حسن پاک، نانی عائشہ پاک ہیں جی تے خالو عثمان پاک دے ہوئے کرے گی، ٹھیک ہے لگا رہنے دو جزید تو ٹھیک ہے۔ اگلے مہینے اعلان کرا دے اسی مکہ شریف آ رہے ہیں، نانی سیدہ ختیجہ پاک دے مزار مبارک تے محفلاں ہوں گی، اتنے لنگر بھی ہوئے گا، سبیل بھی ہوئے گی، اعلان کراؤ اس تو اگلے مہینے اسی جڑا نجف شریف تر جڑے بابا علی پاک دے مزار مبارک دے 2 مہینے اسی اتنے گزار رہے ہیں، شیڈول دس دیو سارے ہیں کتنے کتنے کہڑے کہڑے دن محفل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مدینہ بھی چھوڑا، جنت البقیع بھی چھوڑی، ہیں جی نانی ختیجہ پاک کا مزار بھی چھوڑا، نجف بھی نہیں گئے، بلکہ حسین کتنے گئے؟ کربلا گئے، اور امت کو بتا دیا کہ پتر سڑکے 2 ٹپ دودھ دا لوکاں نو پیا چھڑیے تے بندہ حسینی بندا، ایک دیگ چولاں دی ونڈ کے بندہ حسینی بندا، ان کرنے دونوں کام نے تسی، لیکن بھائی جو میری ڈیوٹی ہے حسینی بندا، حسینی بننے کے لیے وقت کی کربلا میں بھی جانا پڑتا ہے اور وقت کے یزید کو بھی للکارنا۔ اور پتر میں تھے گل مکان لگا جی پاکستان دے حالات چیخ چیخ کے دس دینے پہ کہ تھے حسینی یہ لانگری نے سارے یہ سارے سبیلی نے حسینی، سیدھی بات ہے پتر، میرے جاننے کے بعد جو مرضی کہنا مجھے کیا اس سے غرض ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ، لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، سانوں کی پرواہ بھائی تاڑی جو مرضی پیا کی، اسی اپنی ڈیوٹی کی تھی، دل نو سکون روح موج وچے کوئی پار نہیں دویا ہوتے ادھر الحمدللہ نہیں پتر۔ اور پاکستان دے حالات چیخ چیخ کے دیکھو نا یارا، سڑکاں بک گئیاں، ادارے بک گئے، پی ٹی سی ایل بک گئی، سکول بکن لگے نہیں، ایئرپورٹ بک گئے، پی آئی اے دیاں بولیاں لگن رہی ہیں، کوئی جو کام تے جون نہیں دی ہے، دعویٰ کردہ رکھ رہی ہیں کہ اسی کی ہیں جی بک گیا تو کوئی شاید پتر مجھے کچھ زیادہ تکلیف اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ پتر میں ایک مہاجر دا پتر ہاں، اسی مہاجر ہاں، کشمیروں آئے اس سے، تو میرے ابا جی دستے ہوندے سن، میرے والد صاحب بھی 1950 کی پیدائش پاکستان کی ہے، دادا ابو جی دستے ہوندے سن، کہنے سن جو اسی کشمیروں ٹرے چنگا مال ڈنگر لے کے ٹرے سن، سی میر سن سی پیچھے کشمیر بڑے زیادہ، کتے سکھ آئے مجھاں دے کے جانے دی ماں بچائی، کتے ہندو آئے والیاں انگوٹھیاں تھا دے کھڑے لا کے دیتے ہیں بچے معاف کر دے میرے، تو کہنے نے سی اپنا کنبا لے کے پاکستان بڑی اور پھر غربت دی زندگی، غربت دی آخری لکیر دی زندگی گزاری فرمایا۔ میرے والد صاحب منو اکثر رو کے دس دن ہیں کہنے یا رسول اللہ ساڑھے کل پان دی تمبی بھی نہیں زندگی ہے، اینی غربت ویکھی، ماں نے تھوڑی کمیز ہی لمبی کر کے سوا کے دینی کہ تمبی دی لوڑ نہیں نہ دو اکثر اسی رات میں روٹی، پھر والد صاحب آپ کا ملازم ہو گئے، سونے دن آئے، پھر وہ گوشت پکڑا نا سامنے تو ابو جی نے رو پڑا کرنا، میں کہنا ابو جی کھا کو رو دے، کہتے یار وہ دن یاد آ گیا نہیں تیرے دادے دادی نے جڑے لگائے نے، دال پکنی بیبے نے کوڑی چ پا کے دینی، تو ابو جی یاد ہے نا شغل سی تھوڑا جہا، تو میں کہنا بیبے کو کچھا بھی دے نال، تو انہیں کہنا بوٹیا کی کرنے کچھے دا، ابا بیبے چھال مار کے دال دا دانا لگ کے لے گیا، تو اج میری پلیٹ گوشت دے نال پری، روندے ہوندے سن میرے ابو۔ میں ایک باری جدو ڈان کارلس کے بوٹاں کا نام سن بیٹھا، کلا ہاں نا لاڈلا 17 سال بعد ہوا، میں کہا جی لینا ہی ڈان کارلس، ابو کی دکان تے لے کے میرے ہاتھ میں 97-98 کی گل دسن دیا نا، ادو کو میرے کو 2000 کے کول بوٹ آئے، ادو 2000 بہت سی، تو ابو جی پیسے دین لگے تو اکھاں چوں تھوڑے ہوئے، میں ابو جی کا ہاتھ پھڑ لیا، میں ابو جی نہیں لیندے بوٹ، مجھے کہنے لگے نہیں جانا، خوشی دے تھرو کہ پتر اسی دی کدی پیرے چپلی جتی بھی نہیں سی پائی ہے تو میرا پتر ڈان کارلس پاڑ لیا، انہوں نے پتر دیکھیا سی کہ پاکستان کیویں بنیا، کڈا اوکھا بنیا سی، کنیاں جانا، ابو جی سناندے ہوندے سن دادا ابو دے نال کہ جدوں اسی آئے
رستے چ لاشاں ہی لاشاں پہ جیسے کہ بھائی نہیں سن دین نہیں مجھا نے پھر دھونی لوائی ہے، بڑھیاں کھو کے لے گئے، بچے کھو کے لے گئے. شاہ جی ساری فیملی ایک مائی صاحب سن، انہوں کا نا ہتھوں بچہ کھوتا گیا، چھوٹا بچہ سی انگل لائی دی انہیں نال آندے سن بےجرت کر کے لے گئے سکھ کھو کے. جنی دیر مائی جیوندی رہی مائی نے بوا بند کرن دیتا نہیں. ٹھیک ہے 2000 تو پہلے حالات ٹھیک سن، 2000 تو بعد حالات خراب ہو گئے. جی کسی نے رات میں اٹھ کے بوا بند کرنا تو بیبے نے اٹھنا تو بوا بند ویک کے بیبے نے اچھی اچھی شروع ہو جانا. میں کہنا بیبے وہ دن نہیں رہے ہوں، حالات خراب ہو گئے نہیں بوا کھلا رکھی گا. تو انہیں رو پڑھنے نے کہنا کی کران دل نو کی میں تسلی دواں. دل اج بھی کہندا ہو سکتا میرا مجید آئے تو بوا بند ویک کے واپس کٹو. حضرت صاحب سوکھا بڑھیا ایک سوکھا بڑھیا تماشا اللہ شڑیا پاکستان لینا تماشا اللہ شڑیا ایڈا قیمتی پاکستان حضرت ایڈا مہنگا پاکستان. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ جی اے پاک لوگ ہے نہیں انہوں عرض کرو حضور سانو حسینیت سکھاؤ سانو دسو اور اللہ کرے ساڑھے اسٹیجاں دے سنجیدگی آئے اور اسی حضرت کو پانی تو تھوڑا جگہ ٹور جائیے. 77 سال ہو گئے امت پانی تو اگے گئی. اللہ پانی حضرت صاحب چلو پھر گل آ گئی ہے میرا ٹائم بھی ہو چلا ہے آ گیا میں اینڈ ہو دیتے کرنا. وہ اسی 2024 کمزور ترین ایمان والے لوگ اور پیچھے اسی جون جولائی دے روزے رکھے ہیں کڈا لمبا روزہ گرمی دا روزہ اور پتر اس روزے سب تو اوکھا وضو کیڑا ہے اثر دا وضو کم از کم 12-13 گھنٹے لگ گئے ہیں پیاسیاں. اور کی امتحان ہوتا ہے 3 باری منہ چ پانی پا کے اندر جان دیں دے. اللہ سجے کھبے جڑا بیٹھا انہوں نہیں پتا تو اندر لے کے لے جا لیکن کیوں اندر نہیں لے کے جان دیں دے کہ اج میرے رب دی مرضی. تو پھر یہ نہیں کہ اسی تو دکھی ہوتے ہیں پھر اسی خوش ہوتے ہیں یار اج رب دی مرضی پوری ہوئی. میں کہنا تو منہ چ پا کے 3 باری تھوک چھڑنا اور خوش ہونا کہ رب دی مرضی ہوئی ہے. وہ چلے جی فرات تے ایڈی دور وسن ڈے آئی تیرے خیال نہ حسین رون ڈے آئی پانی میں. حسین پانی کے لیے ترسے نہیں تو 3 باری منہ پا کے سٹ کے خوش ہوئے نہیں پیتا. کیوں میرے اللہ دی مرضی او فرات جڑی اینی دور پئی وگے حسین اس کے لیے روئے حسین پاک کے بچے اس کے لیے روئے اور وہ بھی خوش تھے کہ آج اسی پیتا. اگر دکھی تھا اگر غمگین تھا تو پانی تھا. آج مجھے حسین نے اپنے لب عطا کیے. ہم نے 77 سال ہو گئے اسی پانی پہ امت کو بٹھا کے رکھا. ادھر پانی ترسے حسین پاک ترسے. اور جن کو نانا پاک نے اپنی زبان چسوائی ہو ان کو پیاس لگ سکتی ہے. پتر میرا قادر اتنا کروں گا ضرور جس دن یہ بھی دروازہ مجھ پہ کھلے گا سینے میں پھر میں بتاؤں گا میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک میں رنگ کیا کیا رکھے تھے میرے رب نے. لیکن حضرت 77 سال ہو گئے حضرت اتھے ہی امت بٹھا کے رکھی ہے. پانی تو اگے جان ہی نہیں دیتے ہیں کوئی نہیں یارا تھوڑا جا پانی تو گیا ہی کیونکہ تھوڑا جا پانی تو گیا ہوں گے پھر ملے گا صبر حسین. تھوڑا جا گیا ہوگے پھر ملے گی استقامت حسین. تھوڑا جا گیا ہو پھر ملے گی شجاعت حسین. حضرت صاحب کتابوں میں لکھا ابن جوزی نے فرماتے ہیں حضرت امام حسین کا جو پیراہن تھا نا جو آپ کا لباس تھا 140 موریاں سنوں گے جو تیر وجہ 140 موریاں سنوں گے جو شجاعت حسین شجاعت حسین شجاعت حسین. کھلو کے کھا دینے پتر کھلو کے کھا دینے. 33 زخم امام حسین کے جسم مبارک پہ صرف نیزوں کے تھے. کیڑے پاسے امت لائی جے کربلا اس انداز سے جوانوں کو سکھاؤ ان کے دلوں میں جوش جہاد جاگے. ان کے دلوں میں جوش جہاد جاگے. پتر شیران کھلو کے لڑے. اللہ کی قسم ہے اگر زور دکھانے پہ آتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے. کون ہے پتر؟ امام زین العابدین نے بیڑیاں توڑ کے دکھا دی تھی. جب وہ امام ملنے کے لیے آئے امام زین العابدین بیڑیوں میں امام پاس بیٹھ کے رو پڑے. فرمایا کیوں روتے ہو؟
کالے رسول کو بیڑیاں ڈلیاں روئے نا، آپ نے ایک جھٹکا دیا بیڑیاں نیچے گر گئی، فرمایا یہ تو رب کی رضا پہ راضی ہیں، باقی کون آیا آلے رسول کو بیڑیاں ڈالنے میں؟ کون آیا آلے رسول کو بیڑیاں ڈالنے میں؟ ایسی کوئی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا اسی تے بکریاں تے ٹبے تے موجاں تے گڈیاں جو باہر نہیں آنٹے پتر کو ایک محاذ کھلا ہوا ہے، مسئلہ ختم نبوت دیکھو۔ یہ اب تو اللہ ان شیروں کو سلامت رکھے، جنہوں نے پتر بعض انہوں نے پھر کوئی نہیں آنا ہے، تیار رہو، پھر کوئی سال ڈیڑھ بعد پھر انہوں نے تماشا کرنے کا۔ لیکن دکھ پتر مجھے آپ سب پہ جتنے سامنے بیٹھے حضرت صاحب وہ عامر لیاقت دی بیوہ نے کی لوہا پاڑنا ویاہ کر لیا، میری قوم نو پہ وقت گیا، کس یوٹیوبر نے جا کے حضرت اس کا انٹرویو نہیں کیا، کیڑا ولاگر حضرت اسے ولاگ نہیں بنان دیا، کتنا بڑا فیصلہ حضرت جج نے دے دیا، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی۔ خلیل الرحمن قمر کو عورت نے بلایا یا وہ خود گیا پتہ نہیں، کوئی حضرت کم از کم کو 2 ہفتے حضرت جی میڈیا پہ یہ مسئلہ زور و شور میں رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جج نے کتنا بڑا فیصلہ دے دیا، کسی کے کان پہ جوں نہیں دیا۔ وہ ڈاکٹر افنان ہے حضرت، اس نے صرف وہ تربوز کو ٹیکے لگانے والی بات کر دی، لوگوں نے دوڑے ہوں ٹیکے لا کے ویڈیو بنائی، دیکھو جی اگے رنگ گیا، کوئی ایک بندے نے جا کے حضرت جی عدالت میں ڈاکٹر عفان پہ کیس کر دیا ہے۔ لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کا آیا، کسی کے کان پہ جوں بھی رنگی نہیں پتر۔ مسئلہ ختم نبوت صرف ٹی ایل پی کا مسئلہ ہے، مسئلہ ختم نبوت حضرت صرف مولویوں کا مسئلہ ہے، آپ نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا پتر۔ یاد رکھنا، نہ کل تجھے خلیل الرحمن قمر کے لیے پوچھا جانا ہے، نہ کل تجھے عامر لیاقت کی بیوہ کے لیے پوچھا جانا ہے، نہ تجھے کل پتر ڈاکٹر عفان کے لیے پوچھا جانا ہے۔ لیکن گل یاد رکھی پتر، یہ مسئلہ اتنا سخت تھی کہ بات مکنی اس مسئلے پہ کیسے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے پتر جان نہیں ہو چھٹنی کوئی بھی، دس کی کہنا سین، کی کہنا ماضی، کی کہنا کی کہو گے کہ خلیل الرحمن قمر والی زبانہ بولیاں، خلیل الرحمن قمر والی ساڑھے یوٹیوب چینل حرکت چ جو مسئلہ ختم نبوت دا آیا تو پھر اسی بولے نہیں میرا پتر، اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ایک محاذ نہیں کھلا، کوئی تھوڑے محاذ کھلے نہیں۔ میں یہ اسپیشل آپ بچوں کے لیے نا پتر، یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، ہمارے بزرگوں نے تو کہا اگر کوئی دعویٰ کرے، اگر کوئی دعویٰ کرے اور کوئی اس کو کہ چل اپنے دعوے پہ کوئی دلیل دے، دلیل مانگنے والا بے ایمان سے گیا۔ یہ مسئلہ ختمی ہے، کوئی نبی نہ ہے نہ تھا اور نہ ہی ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا پتر، اس پہ کاہے کی دلیل ہے؟ یہ معاملہ تو اتنا حساس معاملہ ہے۔ لیکن میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں حضرت، اتھے وہ نا ایک بچہ میرے کل آیا، میں نے کیا، میں پترا جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا نا، اللہ نے سونا سونا، مثلا حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا انہو کان وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیز ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی کچھ کہا، حضرت ابراہیم کو خلیل کا۔ میں چاہ پتر تو ہے نہیں ویسے کو جائیں گے تو کوئی اللہ تینوں توفیق توبہ دے، ادھر بھی کوئی ہے کچھ۔ میں پتر چاہ پھول کتاباں ادھر تینوں ایک ہی گل لبنی ہے، کیڑی؟ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی نہیں۔ میں چلے کی کرن دیا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ
یہ پتر اس وقت مجھے نا نام نہیں ان کا یاد، ایک صحابی تھے، ان کے جسم سے نا خوشبو بڑی سونی آتی، 4 انہوں نے بیویاں سن، وہ چارے کی کرتی ہیں، سوکھے سن صحابی بڑے، وہ چارے کی کرتی اتبا رضی اللہ، وہ بڑیاں کی کرتی ہیں آپ کی خوشبو تو اگے لگن لئی نا، وہ مختلف جگہ تو بڑے بڑے مہنگے عطر منگوانی ہیں، کہ کوئی تو ہوئے گا نا جڑے انہاں دی خوشبو تو بہتا خوشبو والا ہوئے، تھک گئیاں منگوا کے عطر، ایک دن کہنی ہے تسی کیڑی خوشبو لاندے ہو، ساڈی کوئی خوشبو اس خوشبو نو پہنچ سکی۔ وہ حضرت اتبا کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندے نے مینوں نا دانے نکل آئے، مینوں دانے نکل آئے، میں اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ گیا، آپ نے فرمایا لباس اتار کے اس طرح کہ ستر نہ کھولے تھے، کہندے نے میں سارے کپڑے لا کے ستر چھپا کے آیا، کہندے جتھے جتھے دانا سی نا اللہ دے رسول اپنا تھک مبارک لان فرمایا خوشبو انہاں دے تھک مبارک دی، فرمایا جو فرمایا اوقا دنیا کا کوئی بھی عطر منگا لو، ایران سے منگاؤ، روم سے منگاؤ، جدھر سے مرضی منگا لو، لیکن میرے محبوب کے لعابِ دانے مبارک سے خوشبو زیادہ آئے گی ہاں جی، لیکن تیرے نبی نے کی مرزا جو ہوتا خدا کا نبی۔ اور سن پتر میرے نبی پاک دا وصال مبارک بھی سن، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے میں حاضر ہوئی، بخار دی شدت سی، میرے کو دیکھیا نہیں گیا، کہنی ہے میں اپنا سجا ہاتھ رسول پاک علیہ السلام دے سینہ مبارک تے رکھیا، دیکھیا نہیں گیا، رنگ مبارک سرخ پسینہ شدت نہ بہ رہے، کہنے میرے کو دیکھیا نہیں گیا، میں اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام دے سینہ مبارک تے رکھیا، فرمانے نے ہاتھ چک تے لیا، لیکن کنے دن میرے ہاتھ چک کستوری دی خوشبو آندی سی، فرماتے کتنے دن نہ مجھے بھوک لگی نہ کتنے دن مجھے پیار۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے جو رسول پاک علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، کہتے میں صرف دیکھنے گیا، دیکھ کے تو آؤں دعویٰ نبوت رکھتے ہیں، کہتے میں اللہ کا رسول دیکھوں تو صحیح، کہتے جب میں آیا اور میری نظر رسول پاک کے چہرہ والدعا پہ پڑی تو بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ ایڈا سونا چہرہ تھا کسے سچے دہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، کہا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے، پھر اما عائشہ پاک بھی بولیاں فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انگلہ وڈ کے نہیں کہتے ہائے انگلہ وڈ نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ اللہ دی قسم ہے کو بندہ ہے۔ وہ پھر دکھایا جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا، آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی، ان ھذا الا ملک کریم، وہ تے کوئی اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے، انگلاں وڈ بیٹھی ہیں۔ آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، جب میرا محبوب ایک لیندی ہیں تے دل وڈ لیندی ہیں، اس لیے پر بات یہ کسی نے سونا کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ٹھیک ہے تیرے یوسف بڑے سونے میں، لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں، اتھے ویک کے وڈیاں بھی تے انگلاں، ایتھے بغیر ویکھے ہی لمدی نے سر دے چڑھیا، ایتھے بغیر ویکھے ہی ممتاز قادری نے سر دے چڑھیا، ایتھے ہے پتر ایک بابا جی دی نقل نہیں میں کرن لگا، اللہ منو معاف کرے، بابا جی دی یاد وچ
बाबा जी दी ते मज़ा देना जे पुत्र जरा मैं थकिया रहा बड़ा ज़्यादा मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लेकिन मेरी थकावट लानी जे जरा ये अल्लाह मैनू पुत्र माफ़ी देवे कोई मैनू व्यू की भुख नहीं मेरे को ढेर ने मेरे पुत्र सौ तो बहुते मेरे नाल फेक चैनल चलते हैं भी मैनू कोई अच्छा मेरा दिल करता है मैं बाबा जी को याद करा वो व्हील चेयर पर बैठा शेर वो बुढ़ा रिजवी शेर लेकिन जवान शेरां ते भी ये तो पुत्र सामने वफा नहीं की वो की कहते हैं जाती डाडे अगे नहीं पे छड़िया छट लिख के टाइम लगा गई नहीं आती नहीं समझ कोई नहीं आती ही नहीं समझ ज़ौक़ कोई बात उसकी कोई जाने तो क्या जाने कोई समझे तो क्या समझे की राज सी जो कुदरत 5 साल बाबे होर दे छड़ दी थे की कह सकते शायद कोई रंग ही हो रहा है पुत्र बाबा जी की याद विच मजा देना जी ठीक है जी उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत इल्लल बलागुल मुबीन